اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ۔ آج نئی پیش رفت ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیا ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، اور جو کہ میں پہلے سے پیشن گوئیاں کرتا آ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ مخصوص نشستوں کی بات کروں گا، پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے دو برادران آ گئے ہیں ماشاءاللہ ڈگری لے کے برطانیہ سے، باؤ جی کے بیٹے، ان کا بھی بتاتا ہوں، اور پھر پی ٹی آئی جو احتجاج کرنے جا رہی اس کے حوالے سے، اور پھر آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے سے کہا تھا کہ بلنڈر ہوا ہے ہماری شروع سے، جو وکلا حضرات کی ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کی کچھ کمزوریاں اس میں نے دیکھی تھی، لیگل کمزوریاں، جس میں نے بار بار کہا تھا کہ حامد خان صاحب کو ہونا چاہیے، اور ہر پروگرام میں کہا، اور آپ لوگ سب اس چیز کے گواہی ہیں قسم کے کہ میں بہت زیادہ میں بول رہا تھا۔ خیر، سب سے پہلے تو میں نے یہی بات کی تھی کہ جو حامد رضا صاحب ہیں، جن کی سنی اتحاد کونسل میں جو پی ٹی آئی گئی ہے، تو انہوں نے تو اپلائی ہی نہیں کیا۔ وہ اپنے ایک تو لڑے ہی نہیں، اپنے ہی پارٹی سے آزاد لڑے، اور دوسرا انہوں نے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے بھی اپلائی نہیں کیا۔ تو میں نے کہا بلنڈر ہوا ہے۔ انہیں محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی میں ضم ہونا چاہیے تھا، وہ ایک سیٹ جیتے تھے۔ تو خیر، ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا مخصوص نشستوں کا، تو میں نے پیشن گوئی پہلے کر دی ہوئی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے یہی دو سوال کرنے ہیں کہ جی ایک تو وہ آزاد لڑے، اور دوسرا یہ ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں مانگی۔ تو وہ آپ نے آج دیکھ لیا کہ انہوں نے اڑا دیا۔ تو خیر، ساتھ ہی پیشن گوئی میں نے کی تھی اس کا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا، اور آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان جائے۔ اب یہ پیشن گوئی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کہہ دیا ہوا ہے، بلکہ آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں جفر سے، کہ کچھ بھی اگر ریلیف ملتا ہے پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو وہ جو مخصوص نشستیں ہیں جن پارٹیوں کو مل گئی مال غنیمت کے حوالے سے، تو وہ واپس لے کے خالی چھوڑ سکتی ہے۔ گو کہ آئین اور قانون میں خالی نہیں چھوڑی جاتی، لیکن کچھ نہ کچھ ریلیف تو دینا پڑے گا پی ٹی آئی کو۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری بات میں نے یہ بھی کی ہوئی ہے، وہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو آ رہے ہیں، تو اس میں انٹرا پارٹی الیکشن کو جو چیلنج کیا ہوا ہے، پھر جو عمر ایس بابر صاحب نے، تو اس دفعہ وہ رہ جائیں گے عمر ایس بابر صاحب۔ انٹرا پارٹی میں کا جو الیکشن جو ہے وہ درست قرار دے دیا جائے گا، اور اس میں بلے کا نشان مل جائے گا۔ اچھا، اب تیسری بات، آج کچھ گرما گرمی دیکھی ایک دوسرے پہ الزامات کے، جی وکلا حضرات کے حوالے سے پی ٹی آئی میں کچھ تھوڑی سی وکلا برادری میں توڑ پھوڑ دکھائی دی، جس میں کچھ نام بھی تھے، شعیب شاہین صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ جو ہے ان میں کوئی باتیں ہوئیں، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ غلطیاں ہوئیں۔ تو یہ تو شروع سے میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، ریگولر ہو رہی ہیں۔ ابھی میں پھر یہی ریپیٹ کر رہا ہوں، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، حامد خان صاحب کے اوپر تمام تر ذمہ داریاں ڈال دی جائیں، یہ میں جفر سے کہہ رہا ہوں۔ نہیں تو آپ نے القادر ٹرسٹ والا معاملہ جو ہے، القادر والا جو معاملہ ہے جو ایک اور آ رہا ہے، تو اس میں بھی بلنڈر ہو جائے گا، کیونکہ پھر آپ جو ہے پروسیجر کو اڈاپٹنگ کریں گے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سینئر جو ہمارے قانون دان ہیں حامد خان صاحب، ان کو جو ہے یہ کیس سونپا جائے۔ کچھ ستاروں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ 14 مارچ کو میں نے کہا تھا سورج مین راشی میں ہے، اور اب جو ہے پھر 13 اپریل کو وہ میخ راشی میں چلا جائے گا، یعنی کہ ایریز میں۔ اور خان صاحب جو ہے میخ راشی کے مالک ہیں نام کے حوالے سے، جس کے بینیفٹس ملیں گے۔ لیکن یہ مہینہ میں پھر ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ نے اس مہینے احتیاط ہی کریں، فرنٹ فٹ پہ نہ آئے۔ اب غور کیا جائے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں کچھ فرنٹ فٹ پہ گئے کوئی پچھلے ہفتے، تو پھر کل انہیں آنا پڑا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے کے پاس، کیونکہ پچھلے ہفتے ہی اگر آپ یاد کریں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کوئی ایسی اپلیکیشن گئی جس میں اثاثے چھپانے کی بات کی گئی تھی، اور میں نے شروع سے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب
2 مریخ کے مالک ہیں. تو خیر انہوں نے ٹھیک ہے جو بھی کردار کیا، آئے ملے، لیکن اس کے بینیفٹ ڈائریکٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ابھی نہیں ملے. تو ابھی میں یہی کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو بھی لیگل ٹیم ہے، جو بھی ان کے جو کور کمیٹی ہے، جو وہ بہتر ایسے اس وقت اقدام اٹھایا کہ جس سے خان صاحب باہر آئے. رائٹ اور لیفٹ کی اگر ہم بال کھیلیں گے، لوز بال پھینکیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ خان صاحب ڈیلے ہوتے جائیں گے. لیکن یہ مہینہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے پی ٹی آئی کی مضبوطی کے لیے. خیر لیکن میں اپنی قوم اوورسیز پاکستان کو ناامید نہیں کر رہا، صرف میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم کے مطابق شارٹ کھیلی جاتی ہے، اور ٹائم یہ والا مہینہ اتنا بہتر نہیں. صرف کیونکہ میں نے یاد ہوگا میں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ گلاب کے پھول خرید لاؤ، میں نے کہا تھا پودے لگاؤ، اور جب وہ پھول اگیں گے تو ہم خان کو لے آئیں گے. اگلا مہینہ ڈائیلاگ کا ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم کہ 1 مئی کو جوپیٹر برق راشی میں جا رہا ہے. پھر وہ اب اس کے دوسرے یعنی کہ 2nd ہاؤس میں جوپیٹر جب وہ جائے گا تو اس کے بھی خان صاحب کو بے شمار بینیفٹس ملیں گے. اچھا اب ہم آتے ہیں وہ یہ پھر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ملاقات کے حوالے سے بھی کل میں نے ایک بات کی تھی. خان صاحب کو ہائی کورٹ جو ہے کوئی ایسی کنڈیشنلی آرڈرز بھی دے سکتی، کوئی ایسی بات بھی کہ ان سے ملاقات کروا دی جائے. تو یہ چیزیں ہیں کہ خان صاحب کی ملاقاتیں ہو جائیں گی، لیکن مخصوص لوگوں سے ہوں گی. اب یہ نہیں کہ 20 وکلا حضرات چلے گئے، وہ 2 چلے جائیں گے، 4 جائیں گے، تو اس طرح کی بات جو ہے بہتر بھی رہے گی اللہ کے حکم سے. اور باقی خان کا جو کراؤن چاکرا ہے اور آگیا چاکرا وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں مضبوط ہے اس وقت. تو خان صاحب جتنی اس وقت میٹنگز اور ملاقات کم کریں، خود سوچیں اور فیصلہ کریں، تو بہتر تصویر جو ہے پکچر ان کے سامنے نظر آ جائے گی. اور دیکھیں کہ غلط گائیڈ کون کر دیتا ہے اور کیوں جو گیند ہے وہ آف سائڈ پہ چلی جاتی ہے، اس کو ذرا دیکھنا ہے. اچھا جی اب آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی میں دیتا ہوں. اچھا جی افتخار ہیں، ہیرا افتخار ہیں 1192 ہے. کیا میں اس سال سعودیہ جا سکوں گی؟ بالکل جا سکتی میرا بیٹا، اور میرے لیے بھی دعا کرنا. عمرہ کریں گی تو تو اس میں بھی میرے لیے انشاءاللہ بیٹا ضرور دعا کیجیے گا، اور حج بھی انشاءاللہ کرنا ہے. اچھا جی محمد نواز ہے حالات جاننے کے لیے. بیٹا صرف آپ نے نام ہی لکھا ہے، تو نام سے وریشک راشی ہیں، وہ انشاءاللہ اگست سپٹمبر کے بعد انشاءاللہ بہتری ہے. اچھا ضلع امین گنڈاپور. اچھا علی امین گنڈاپور اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، اب کیا ہوگا؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب نائل ہو جائیں گے؟ بتائیں. دیکھیں جی علی امین گنڈاپور صاحب جو ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی مطالبات جو ہے ہمارے تسلیم کر لی گئے ہیں، تو اس سے یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اوپر سے ایک تلوار آ گئی ہے، وہ تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے، لیکن میرے فرینڈز ووٹ پہ جائیں گے تو پھر اڑا دیے جائیں گے. اور باقی نہیں یہ لگ رہا کہ خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ سال ذرا احتیاط سے ہی چلے اور زیادہ یعنی کہ اگریسو نہ ہو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دوبارہ لیٹر نہیں لکھنا چاہیے IMF کو، تو وہ کل تردید آ گئی. تو یہ اس طرح کی یعنی کہ چیزیں ہوں، کیونکہ اس وقت بہتر کہ خان صاحب باہر آئیں. جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، ہینڈل ہو جائیں گے. پھر خان صاحب کی اپنا ظاہر دانا ہے اور مشرق کے سورج ہیں، وہ بہتر ظاہر پرانے ہو گئے ہیں، 2-2.5 سے وہ سیاست میں ہیں اور دنیا انہوں نے ویسے ہی دیکھی ہوئی ہے ساری، تو وہ سمجھدار ہیں. وہ آئیں گے تو اچھی بولنگ کروائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی سے نکل کے صلح کی طرف، شیخ ہینڈ کی طرف جائیں تاکہ خان کو ہم باہر نکالیں. اچھا اس وقت مقصد فی الحال یہی ہے. تو اب میں پوری قوم کو یہی کہوں گا کہ خان صاحب کے لیے دعائیں کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا سلام یا مومن. اور یہی پوری قوم کے لیے بھی، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے یہ پڑھنا ہے. اور یا فتح یا متکبر بھی پڑھنا ہے، کھل کے پڑھنا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بے شہزاد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.